اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ السلام علیکم یا علی علیہ سلامت۔ میں آپ سب کی خدمت میں امیر المؤمنین یعصوب الدین یعصوب المسلمین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اب تک زمانہ اسی بات پر جھگڑ رہا ہے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ان کی ولادت ہوتی ہے، کسی کا عقیدہ کچھ بلند تھا، اس نے کہا کہ ان کی ولادت نہیں، ان کا نزول ہوتا ہے۔ کسی کا عقیدہ اس سے کچھ بلند تھا، اس نے کہا کہ ان کا نزول نہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ان کی آمد ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سب الفاظ ہیں اور آل محمد ہر الفاظ سے بالا تر ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی لفظ آل محمد کی شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ نہ ان کی ولادت ہوتی ہے، نہ ان کا ظہور ہوتا ہے، نہ ان کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ اپنا آپ دیکھنے کا مخلوق کو اذن بخشتے ہیں، اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، اور جس لمحے یہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ ہماری کتاب ہے مشارق انوار یقینیہ اور دوسری کتاب ہے اثبات الہدیٰ جلد نمبر 2۔ اس میں علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے اور آنے والے کے درمیان ایک چادر تھی، ایک حجاب تھا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ حجاب ہٹا تو میں نے دیکھا کہ حرّا ساجدن، ایک نور کا ٹکڑا سجدہ خدا میں سر رکھ کر کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدی، سبحان ربی الاعلی و بحمدی، سبحان ربی الاعلی و بحمدی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ خدا میں سر رکھ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ جن کا امام آتے ہی خالق حقیقی کو جھک رہا ہے، ان کے ماننے والے کو بھی سجدے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بی بی بیان فرماتی ہیں کہ ثم رفع رأسہ، پھر میرے بیٹے نے اپنا سر بلند کیا، فأذن وأقام، پھر میرے بیٹے نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی، اور اذان اور اقامت میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اور آگے کتاب کے فقرے ہیں وَشَاهِدَ لِنَفْسِهِ لِوِلَایَتِ وَالْخِلَافَةِ، بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے پھر اپنی ولایت اور خلافت کی گواہی دی۔ تو جو بھی آیت ولایت کے وجوب کے تحت اپنے اعمال میں علی ولی اللہ کی گواہی دے رہا ہے، وہ گواہی کل بھی عبادت تھی، آج بھی عبادت ہے۔ اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن میں کہ جب تم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے، تم میں کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا، تم جاہل مطلق تھے۔ یہ اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ اور جو آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ اور چھٹے امام کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے اور امام نے فرمایا کہ جس نے میرے دادا علی کو صرف اذن اللہ کہا اس نے کفر کیا، جس نے صرف عین اللہ کہا اس نے کفر کیا، جس نے صرف لسان اللہ کہا اس نے کفر کیا۔ صحابیوں نے کہا مولا ہمارا تو یہی عقیدہ ہے آپ کے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا کہ جس نے صرف اذن اللہ کہا، جس نے صرف عین اللہ کہا۔ علی صرف عین اللہ نہیں ہیں، علی میرے دادا علی سر تپا عین اللہ ہیں، میرے دادا علی سر تپا اذن اللہ ہیں۔ میرے دادا علی کی جیسے آنکھیں دیکھتی ہیں ویسے سر دیکھتا ہے۔